السلام علیکم ڈیئر ممبرز، آج ہم 100 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 98 نمبر پہ یعنی 98 نمبر پر ہے، اور جب نازل ہوئی تو 100 نمبر پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ بینہ ہے، اور بینہ کا معنی ہے روشن دلیل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ ہرگز بھی ان لوگوں میں سے جو کہ کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، مشرک ہیں، پتھروں کو پوجا کرنے والے، اور ساتھ ہی اہل کتاب بھی، ہرگز بھی وہ کبھی بھی باز نہ آتے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل یعنی بینہ نہ آ جاتی۔ اور روشن دلیل کیا چیز ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ۔ اور وہ روشن دلیل یا بینہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول، اور ساتھ وہ رسول جو پڑھ کے چیز سناتے تھے، یعنی کہ پاک صحیفے یا جو کتابیں جو الہامی کتابیں تھیں، یعنی دونوں چیزیں، یعنی رسول اور نازل ہونے والی کتاب، دونوں چیزیں مل کے روشن دلیل بنتی تھی، بینہ بنتی تھی۔ اور اس بینہ کے آنے سے پہلے کبھی بھی ان لوگوں نے باز نہیں آنا تھا، نہ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑنی تھی، اور نہ ہی وہ جو اہل کتاب ہوتے تھے وہ باز آتے تھے۔ اور جب روشن پیغمبر آ جائیں، روشن دلیل بھی آ جائیں، تو پھر ان لوگوں نے اس چیز کو ماننا ہوتا تھا ہر صورت میں۔ اور اس بینہ یا روشن دلیل کے اندر ہوتا کیا تھا؟ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر جو لکھی ہوئی تحریریں ہوتی تھیں وہ راست اور درست ہوتی تھیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بینہ اور روشن دلیل یعنی وقت کے پیغمبر کسی بھی زمانے میں، اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب جو کہ وہ پیغمبر پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، جب وہ آ جائے، اس کے باوجود بھی جو لوگ تھے اہل کتاب وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، یعنی کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنے دین کو حنفا یعنی یکسو ہو کر اختیار کریں، اور اس کے بعد وہ یقیم الصلاۃ یعنی نماز بھی قائم کریں۔ ان تمام لوگوں کو اللہ نے یہ فرمایا ہے، تمام جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو زمانے گزرے ہیں، اور اللہ کا ایک ہی حکم تھا کہ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی جو دین ہے صحیح اور درست دین ہے، اسی کو اختیار کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکوں میں سے بھی جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ کیوں رہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے وقت کے جو پیغمبر تھے ان کو جھٹلا دیا، اور وہ جب کہ وہ بینہ یعنی روشن دلیل بھی لے کر آ گئے اور پڑھ پڑھ کے بھی ان کو سنا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر جہنم ہمیشہ کے لیے واجب کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ہم شر البریہ، وہ ہمیشہ یہ وہی بدترین جو مخلوق ہے جو کہ اب وقت کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور وقت کے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلاتے رہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بالکل بھی معافی نہیں ہے، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بھی مشرکین میں سے بھی، لیکن جو ایمان لے آئے اور ساتھ ہی ساتھ خالی ایمان نہیں لے آئے بلکہ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک ہم خیر البریہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، یعنی جو صحابہ کرام، تمام انبیاء کے جو صحابہ کرام تھے اس درجے پہ فائز ہوئے، اور یہ بہترین مخلوق تھے اپنے زمانے میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بہترین مخلوق تھے اپنے زمانے میں، یہ صحابہ کرام بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی، اور پہلے زمانوں کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں سدا رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جزا ہے، اور وہ جو جس جنتوں میں رہیں گے تو ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوانہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یعنی تمام صحابہ کرام، تمام ادوار کے جو صحابہ کرام تھے ان سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی۔ اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیوں اللہ سے راضی ہے اور کیوں اللہ ان سے راضی، یعنی کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ سے کیوں راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کو کیوں ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی؟ کیونکہ وہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ ہمیشہ اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ان کو یہی نعمتیں ملتی ہیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔